السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دارالوحی انسٹیٹیوٹ۔ میں ہوں محمد اویس مرصد قریب ہے محمدی سے موجود ہیں۔ سب سے آج ہم پوچھیں گے فجر سے پہلے آنے والے خواب اور فجر کے بعد آنے والے خواب میں کیا فرق ہے اور ان کی تعبیرات کیا ہوتی ہے۔ آج ہم شیخ سے پوچھیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسا فجر سے پہلے اور فجر کے بعد کے خواب انشاءاللہ تعالی میں انشاءاللہ سے بیان کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ خواب دن میں کسی ٹائم پر بھی آئے، پہلے خواب چیک کرنا پڑے گا۔ تو بعض لوگ میری اس بات پہ اعتراض بھی کر سکتے ہیں، جی فجر کے بعد عموماً پراگندے خواب آتے ہیں۔ یہ بات ان کی ٹھیک ہے، لیکن سارے خواب پراگندہ نہیں ہوتے۔ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت، قرآن کی تلاوت، اذکار کر کے لیٹے ہوتے ہیں، اللہ اچھے خواب بھی دکھا دیتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے فجر کے بعد۔ یہ کہاں حدیث میں آتا ہے کہ فجر کے بعد کے خواب صحیح نہیں ہوتے؟ حدیث میں آتا ہے؟ یہ نہیں آتا۔ خواب کو دیکھنا پڑے گا، خواب کی نوعیت کیسی، صورتحال کیسی، ایک تو یہ چیز۔ دوسری بات، خواب دن میں کسی ٹائم پر بھی آئے تو خواب چیک کریں۔ عموماً ایسے ہوتا ہے کہ ایک بندہ کسی چیز کے بارے میں سوچتا ہے یا کسی سے محبت کرتا ہے، اس کو خواب میں محبوب سے شادی نظر آ رہی ہوتی ہے، تو وہاں ہم ہر جگہ پہ یہ نہیں کہیں گے کہ جناب یہ خیال ہے، کیونکہ میرے تجربے میں آیا ہے کہ ہر جگہ پہ خیال نہیں ہوتا۔ ایک میں نے لڑکی کو تعبیر دی تو میں نے اسے خیال بھی کہا اور تعبیر بھی کہی۔ ہاں، اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ فجر کے بعد والے خواب ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح ہوں، ہاں ہو بھی سکتے ہیں صحیح ہو بھی سکتے ہیں کہ وہ صحیح ہوں۔ دونوں چیزیں بتا دیں کہ پراگندہ خواب بھی ہو سکتا ہے اور ذہن کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں، اس کی تعبیر یہ ہے، جیسے میں نے اس لڑکی کو کہا آپ کا خیال ہے، کیونکہ آپ اس کو چاہتی ہیں، خیال ہے لیکن تعبیر اس کی شادی ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ 2 دن نہیں گزرے، جو سالوں سے لڑکا نہیں بولتا تھا وہ 2 دن کے بعد اس کی کال آئی، تو اس نے باقاعدہ پیغام بھیجا، خوشخبری دی کہ ماشاءاللہ میرا رابطہ ہو گیا، اور وہ بات چل پڑی ان کی۔ اور پھر کل دوبارہ ان کا خواب آیا، وہ ایک لمبا خواب ہے، یہاں وقت نہیں ہے، تو ان کی بات مزید آگے سے آگے چلتی جا رہی۔ تو اس لیے ہر جگہ پہ یہ کہہ دینا کہ خواب صحیح نہیں۔ ہاں، فجر سے پہلے ایک بات ویسا ذہن میں رکھیں، خواب ضروری نہیں ہے کہ وہ 100% صحیح ہو سکتا، وہ خیال بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے۔ بندہ کہے گا جی فجر سے پہلے تو تہجد کا ٹائم ہے، شیطان کہاں سے آ گیا؟ شیطان یہ چاہ رہا ہے کہ یہ بندہ تہجد کے لیے نہ اٹھے، وہ ایسے خواب دکھاتا ہے کہ وہ خوابوں کی دنیا میں لے جاتا ہے، تو بندہ ادھر پھر رہا ہے، اب جناب بڑا خوشحال ہے تو بڑا کچھ ہے، تو تہجد گئی۔ تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تہجد کرنے کا، تیری تو تہجد ضائع کر دی نا اس نے۔ تو اس لیے ضروری نہیں ہے کہ اس وقت کا خواب صحیح ہو، ہاں سچا ہو سکتا ہے، زیادہ چانس سچے گئے ہیں، لیکن وہاں شیطان کا دخل بھی ہے۔ شیطان بھاگتا کس ٹائم پہ ہے یہ ذہن میں رکھیں، شیطان بھاگتا ہے اذان کے ٹائم، باقی وہ شیطان بندے کے پاس ہی ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے یبیت علی خیشومہ، بندے کی ناک کی کمپل کے اندر سوتا ہے۔ تو اب جو وہاں تک پہنچا ہوا ہے وہ کچھ بھی خیالات دکھا رہا ہے، کچھ بھی خواب دکھا رہا ہے، تو ہم نے اس کو سچا ہی نہیں لینا، ایک معبر سے اس کی تعبیر لیں، جو صحیح علم رکھتا ہو وہ آپ کو صحیح تعبیر دے گا۔ جی ناظرین، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ قد صدقت الرؤيا